معزز سامعین گرامی قدر، سیرت عائشہ کے حوالے سے چند گزارشات کو گزشتہ چند خطبات سے رکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سیرت عائشہ انفرادی طور پہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر کئی جمعے اور کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں۔ سیرت النبی میں سیرت عائشہ کا جو تذکرہ آیا، اس حوالے سے چند گزارشات کو مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ واقعات جو امی عائشہ کے ساتھ خاص ہیں، گزشتہ خطبے میں بھی اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کا ذکر کیا، لیکن یہ بھی صرف سرسری اور ایک قسم کی آپ کو طائرانہ نگاہ ان کی سیرت کے اوپر ڈلوائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی خود مطالعہ کرنا چاہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ازواج مطہرات کی سیرت کے حوالے سے مفصل گفتگو بھی رکھیں گے۔ یہ خواہ مخواہ معاشرے میں باتیں مشہور ہیں کہ امی عائشہ کا اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، کوئی جھگڑا تھا، کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ حضرت فاطمہ نے، آپ نے وہ مشہور حدیث تسبیح فاطمہ کی سنی ہوئی ہے، اس دن بھی اگر انتخاب کیا تھا تو امی عائشہ کا کیا تھا، اور آ کے اپنی ساری گزارشات کو امی عائشہ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ اس طرح علی کے ہاتھ کے اوپر تو چھالے پڑ چکے ہیں، چکی پیس پیس کے میرے سینے میں بھی درد ہوتی ہے، اور حضرت علی بھی بیمار ہو چکے ہیں پانی لا لا کے۔ تو امی عائشہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، گئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، ایک غلام سے بہتر اگر تو چاہتی ہے تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، یہ تیری تھکاوٹ بھی دور کر دے گی۔ یہ تسبیح فاطمہ تھکاوٹ کو دور بھی کر دے گی، اور یہ تیرے لیے غلام رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اور میری بیٹی میں چاہتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ اور پھر تربیت کے طور پہ جب حضرت فاطمہ روٹی لے کے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر، اور یہ محبت کا بھی باب ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑ یہ عائشہ کے لیے ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑ یہ میری فلاں بیوی کے لیے ہے، یعنی ایک تربیت کا انداز۔ اور امی عائشہ نے بھی حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا یا مداحنت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امی خدیجہ کی فضائل کی 90% سے زائد احادیث امی عائشہ سے مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی سیرت کی بھی اکثر حدیثیں امی عائشہ سے مروی ہیں، اور امی عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے فاطمہ جیسی باوقار عورت کبھی نہیں دیکھی۔ آپ چلنے میں، انداز میں، اطوار میں بالکل اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ وہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح وقار اور تمکنت سے چلتی ہوئی آتی، اور رسول اللہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، اور رسول اللہ کے دائیں آ کے بیٹھ جاتی، اور رسول اللہ کبھی ان کے گھر جاتے تو آپ بھی وقار اور تمکنت کے ساتھ جاتے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے۔ گویا اطوار، عادات، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، امی عائشہ نے ہی امت کو یہ بات بھی بتلائی ہے کہ 4 خواتین جو جنت کی سردار ہیں ان میں سے ایک فاطمہ ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ معاشرے میں باتیں مشہور ہیں۔ ہاں، گزشتہ چند خطبات میں جب امی عائشہ کی فقہ کے حوالے سے چند واقعات کو آپ کے سامنے رکھا تو بعض ساتھیوں نے یہ بات کہی تو گویا امی عائشہ کی فقاہت باقی صحابہ سے زیادہ تھی۔ میرے بھائیوں، ایک بات، ایک منہج، ایک موقف سمجھ لیجئے، فقاہت کا ہیں، فقاہت ہوتی ہے، امی عائشہ کے اندر بھی فقاہت ہے، عبداللہ ابن عمر کے اندر بھی، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، فقاہت ہے۔ لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا، مطلوب تھا، وہ یہ نہیں تھی کہ امی عائشہ فلاں صحابی سے بڑی فقیہ ہیں، یا فلاں صحابی سے بڑی امام ہیں، یا فلاں صحابی سے بڑی مجتہد ہیں۔ آپ کے سامنے بات رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پہ حدیث رسول آ جائے وہاں پہ کسی کی فقاہت نہیں چلتی۔ جس کا موقف حدیث رسول کے مطابق ہوگا، جس کا موقف حدیث رسول کے مطابق ہوگا وہی موقف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امی عائشہ سے زندگی میں اجتہادات میں کبھی خطا نہیں ہوئی۔ ان معاملات میں جن صحابہ کا موقف حدیث کے قریب ہے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ گویا یہ ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا منہج بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ کائنات کے اندر کسی کا فتویٰ حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر کائنات میں اگر کسی کا فتویٰ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا ان کا فتویٰ شریعت کے مطابق ہے، اور واحد محمد الرسول اللہ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فتویٰ شریعت ہے۔
باقی سب کا فتویٰ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ سے پھر لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی آپ صحابہ کی خطا، ہاں خطا کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، غلطی سے بھی پاک اگر کسی نے کوئی کائنات میں ہستی ہے یا جس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس مضبوط ہے، معصوم عن الخطا اگر کوئی ہے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، اور یہ واقعات میں آپ کے سامنے متعدد آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ غلطی اور خطا، حضرت عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پرانی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو وقت کا نبی اور پیغمبر نہیں ہوتا، لیکن جو وہ بولتا ہے، جو وہ رائے رکھتا ہے، جو وہ اجتہاد کرتا ہے، اللہ آسمان سے اس کی رائے کے مطابق آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ پرانی امتوں میں بھی ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے، یہ محدث نہیں، یہ محدث کا پروننسیشن ہے، اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ آپ کے سامنے سیرت عمر میں یہ بات رکھی تھی، حضرت عمر زمین پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کو مشورے دیا کرتے تھے کہ گھر کے اندر آنے جانے کے کچھ آداب ہونے چاہیے، ہر بندہ آپ کے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، کچھ تو طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی ان باتوں کو آسمان سے آیتیں بنا کے نازل کر دیا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر کا اجتہاد، عمر کی رائے تیرے رب کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئی ہے، آج کے بعد کوئی بھی عورت آئے حجاب اور جلباب میں آئے۔ یہ طور طریقے سورۃ احزاب کی بھی آیات آپ سب نے دیکھی ہوں گی۔ ایک مقام پہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے رسول ایک مقام ایسے دیکھا ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے تو خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی یہ رائے اتنی پسند آئی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا قرآن پاک میں۔ گویا یہ عمر جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ ان کو محدث بھی کہتے ہیں، رسول اللہ ان کے علم کی خواب بھی دیکھتے ہیں، قمیص کی بات بھی کرتے ہیں، ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اور اگر ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو کائنات میں پھر کسی فقی، کسی علامہ، کسی مفتی، کسی امام کا فتویٰ حرف آر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ کے فقہ کے ابواب بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، معمولی واقعات ہیں ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی 2 جبے آئے، ایک آپ نے حضرت عمر کو بھیج دیا اور ایک آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیج دیا۔ اب حضرت عمر کو ریشمی جبہ ملا، آپ پریشان ہو گئے، آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ ریشم تو نبی کی امت کے مردوں پہ حرام ہے، تو رسول اللہ نے مجھے کیوں بھیجی ہے؟ میرے سے کیا ایسی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ میرے سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے؟ رسول اللہ وہ چیز مجھے بھیج رہے ہیں جو امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ آپ پریشانی کے عالم میں جبہ ہاتھ میں اٹھائے لے کے جا رہے ہیں، اور اسامہ بن زید ان کو جبہ ملا، وہ خوشی خوشی جبے کو پہن کے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں پہ تو حرام کیا تھا، شاید میرے لیے کوئی اجازت مل گئی ہے، مجھے کوئی رخصت مل گئی ہے، یا امت کے مردوں پہ آسانی ہو گئی ہے، رسول اللہ نے جبہ بھیجا ہے، میں پہن کے اپنے نبی کو دکھاؤں گا۔ 2 صحابہ ہیں، دونوں کا فہم اور فکر مختلف ہے، ایک ہی حکم ہے نا، ایک ہی تحفے کے بارے میں 2 مختلف آراء ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہیں، حضرت اسامہ بن زید خوش ہیں۔ حضرت اسامہ جبہ پہن کے جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی پہنچ چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے؟ اللہ کے رسول ہاں مجھے پتا تو تھا، لیکن آپ نے بھیج دیا، میں نے سمجھا کوئی گنجائش نکل آئی ہوگی، مفہوم یہ ہے۔ اور میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس ریشمی جبے کے تو ٹکڑے کرتا، گھر کی عورتوں کے دوپٹے بنتے، گھر کی عورتوں کی چادریں بنتی۔ اب حضرت عمر پریشان ہیں اور یہ خوش ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب یہ جواب رسول اللہ کا سنا، یہ اس لیے بھیجا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ مردوں کے اوپر حرام ہی ہے، سونا اور ریشم مردوں کے اوپر حرام ہی ہے، لیکن یہ اس لیے بھیجا تھا کہ گھر کی عورتوں ان کے اوپر تو حرام نہیں ہے، ان کے کپڑے بن جائیں، ان کے چادریں بن جائیں، وہ استعمال کریں۔ تو حضرت عمر بھی یہاں پر پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ پریشانی کی بات کوئی نہیں تھی۔ اور اس سے بھی آگے کی بات، کئی مرتبہ
اور یہ باتیں کئی مرتبہ ہم کرتے ہیں تو معاذ اللہ بعض ساتھی بعض لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ جی دیکھیں جی صحابہ کے بارے میں، اور صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں، صحابہ کے فہم کو ہم مانتے ہیں، لیکن کسی صحابی کا اگر کسی صحابی سے اختلاف ہو جائے تو پھر حل کیا ہے؟ پھر حل یہی ہے کہ جس کی بات رسول اللہ کی حدیث سے میچ کرتی ہوگی اس کی بات کو لیا جائے گا، اور یہی صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ نے بھی کبھی ضد نہیں تھی کی، اگر رسول اللہ کی حدیث پتہ چل گئی، امی عائشہ کے متعدد واقعات رکھے، کیا صحابہ نے رجوع نہیں کیا اپنے اپنے موقف سے؟ اسی وقت رجوع کر لیا کہ امی عائشہ نے ہماری اصلاح کر دی، امی عائشہ نے ہمیں بتلا دیا۔ اسی طرح آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت عمر کی سیرت کے آپ نے متعدد واقعات اس حوالے سے سنے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر حضرت عمر اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ ایک صحابی نے، ایک تابعی کعب بن ثور، وہ بیٹھے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ محدث ہیں، ان کے علم کی، ان کے فضل کی حدیثیں موجود ہیں، ساتھ ایک تابعی بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یا امیر المؤمنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی، اے امیر المومنین میں نے اپنے خاوند سے زیادہ افضل انسان دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی نہیں دیکھا۔ انہ لیبیت لیلہ قائما ویظل نہارہ صائما، یہ ساری ساری رات قیام کرتا ہے اور سارے سارے روزے رکھتا ہے۔ اب حضرت عمر، ان کے دفتر میں عموماً عورتیں آتی تھی کیا لے کے؟ شکایات اپنے خامدوں کی۔ حضرت عمر ان کو ڈانٹ کے اصلاح کر کے معاملہ، یہاں پہ آج حضرت عمر نے دیکھا ایک عورت آئی ہے اور اپنے خامد کی اس طرح کے تعریف کر رہی ہے تو کہنے لگے فاستغفر لها واثنى عليها، حضرت عمر اچانک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے اور اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو کمال عورت ہے، تو بڑی بہترین عورت ہے جس نے اپنے خامد کی آ کے یہاں پہ صفتیں بیان کی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ تو لوگ آ کے اپنے خامدوں کی شکایات لگاتے ہیں، تو آئی ہے تو اپنے خامد کی تعریفیں کری۔ حضرت عمر بھی اس کی تعریفوں میں لگ گئے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ عورت چپ کر کے بیٹھ گئی، حضرت عمر کی دعائیں سن سن کے کچھ دیر بعد چلی گئی۔ کعب بن ثور اب بولے، تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے بات تو کوئی بھی انسان ضروری نہیں کہ ہر بات ہی سمجھ جائے اور ضروری نہیں ہر بات ہی اس کی صاحب ہو۔ کعب بن ثور کہنے لگے اے امیر المومنین ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ عورت اپنے خامند کی اتنی شدید شکایت لے کے آئی تھی کہ جب سے میں آپ کے دفتر میں بیٹھ رہا ہوں اتنی شدید شکایت کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر ٹھٹک گئے، یہ کیا بات کہتا ہے؟ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کہا امیر المومنین وہ عورت نوجوان ہے اور وہ عورت شباب کے عالم میں ہے، وہ آپ کے سامنے اپنے خامند کی شکایت لے کے آئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اس عورت کو بلایا جائے۔ عورت کو بلایا گیا، عورت نے وہی بات کی جو کعب بن ثور نے کی کہ انی شابتن، میں ایک نوجوان عورت ہوں اور اب تک ہی، اور میں وہی چاہتی ہوں کما تب تک النساء، اور جو باقی عورتیں چاہتی ہیں یہ سارا دن نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، میری طرف کب متوجہ ہوگا؟ حضرت عمر نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی اور کیا کہا اقضی بینہما فإنک فہمت ما لم افہم، یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے۔ حضرت عمر نے کعب کو کہا اب ان دونوں کا فیصلہ بھی تو ہی کرے گا۔ اے امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں؟ میری یہ جرت؟ ہاں تو فیصلہ کرے گا، کیونکہ عمر یہاں وہ بات نہیں سمجھ سکا جو اللہ نے تیرے دماغ میں ڈال دی۔ اگر عمر بھی خطا کھا سکتے ہیں، اگر عمر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تو کائنات میں پھر کوئی شخصیت، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے بس مان لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے مان لیا جائے، حدیث بھی آ جائے تو اسی کی مان لی جائے۔ یہ منہج درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے جو آپ نے اختیار والی آیت جو جمعے کے ابتدا میں بھی پڑھی، اس کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی یہ جو ساری باتیں کی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں اور مومن ان کو اپنی ماں سمجھتا، قرآن کا یہ فتویٰ ہے، جو ان کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا یہ بھی سب غلطیوں سے پاک ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ
ساری ازواج مطہرات نے دیکھا مال و دولت مال و اسباب آ رہے ہیں غریبوں میں بانٹے جاتے ہیں، رسول اللہ ایک ایک وادی بکریاں ایک ایک غریب کو دے دیتے ہیں، ایک ایک غریب کو ایک ایک وادی جا رہی ہے، کسی کو پورے وادی کے جانور جا رہے ہیں، کسی کو جو وہ مانگ رہا ہے رسول اللہ دیتے جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی انسان ہیں، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں نا اس واقعے کے حوالے سے، یہ اشکال بھی آج ذہن سے کلیئر کر کے جائیے۔ یہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے پیسے مانگ لیے تھے، یہ کر دیا تھا۔ ہاں، انسانی فطرت کے تحت ازواج مطہرات نے رسول اللہ کو کہا، اے اللہ کے رسول، مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلنا شروع ہو گیا ہے، مدینہ کے ہر گھر میں کھانا پکنا شروع ہو گیا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں ابھی بھی فاقہ ہی رہے گا؟ مدینہ سے باہر سے لوگ آتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، ہم بھی مسلمان بھی تو ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اگر نان نفقہ ہمارا بھی کچھ بڑھا دیا جائے تو اس میں کیا اچنبے کی بات ہے؟ یہ 100% انسانی فطرت اور انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق تھا۔ یہ آپ کو ایک گروہ ہمارے یہاں پہ ملتا ہے جو اس واقعے کے اوپر افسانے گڑتا ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بیویاں دنیا کی دولت چاہتی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ ہاں، لیکن اللہ کو بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے فیملی کی خاندان کی ایک ٹریننگ مقصود تھی، تو رسول اللہ کو یہ بات دل پہ چبھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر رنجیدہ ہو گئے کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو بھی مال آتا ہے میں لوگوں کو دے دیتا ہوں، ان کو خوش ہونا چاہیے، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، تو ان کو میرے سے یہ مطالبہ نہیں تھا کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کے اوپر ٹھیک ہے ناراضگی کا ایک انداز اختیار کیا، لیکن جب یہ ناراضگی کا انداز اختیار کیا، بالاخانے میں منتقل ہوئے، تو مدینہ میں یہ بات پھیل گئی معاذ اللہ کہ رسول اللہ نے اپنی ساری ازواج کو اس مطالبے کی بنیاد کے اوپر طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا اور وہ روتے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں آئے اور مسجد النبی میں آئے، اجازت مانگی، اجازت نہ ملی۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر دونوں کو اجازت دے دی کہ آ جائیے۔ یہ دونوں رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، یعنی ایک تو ان کے اندر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بھی سوال کرنا مقصود تھا کہ کیا ہماری بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے، اور ایک یہ تھا کہ پورے مدینے میں ایک ماتم کی فضا بپا ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو یہ پوچھنا چاہتے تھے حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت عمر بڑے مزاج آشنا بندے تھے، حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رنجیدہ دیکھا اور دیکھا ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں، اور اسی ضمن میں بات آئی ہے تو یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آتے وقت بالاخانے میں حضرت ام سلمہ کو حضرت عمر نے ایک تانا دیا اور کہنے لگا رسول اللہ سے خرچہ مانگتی ہو، رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو۔ ام سلمہ کہنے لگی بس کر دے عمر، بس کر دے، اپنے گھر تک رہا کر، تو رسول اللہ کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو ام سلمہ کا اور حضرت عمر کی جو نوک جھونک ہوئی تھی کہ عمر کو روکیے، اب آپ کی بیویوں کے ساتھ بھی، آپ کی بیویوں کو بھی ٹوکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ واقعہ ضمنی طور پہ اسی دن کا ہے۔ تو جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ بیٹھے میں، رنجیدہ، اور آپ کے ارد گرد ازواج مطہرات ہیں۔ تو حضرت عمر کا دل جو ہے نا بڑا مایوس ہوا اور بڑا پریشان ہو گئے کہ میرے رسول، ان کے چہرے پہ ناراضگی کے اور پریشانی کے اثرات ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسی، خود بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا میں کوئی ایسی بات ضرور کروں گا کہ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ کہا میں نے پھر اپنی بیوی کا رسول اللہ کے سامنے واقعہ رکھا ہے، اللہ کے رسول، ایک دن میری فلاں بیوی نے مجھ سے اسی طرح زبردستی خرچے کا مطالبہ کیا تھا، پھر میں نے جو اس کا حال کیا تھا پورا مدینہ جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مسکرانا شروع ہو گئے۔ جب مسکراہٹ آ گئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، البتہ انہوں نے مجھ سے نان نفقے کا مطالبہ کیا ہے اور اس بارے میں میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ اور اب یہ بات دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کو اختیار کیا اور اپنی ازواج کو اس وقت پھر کہا میں تم سے 30 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے علیحدہ رہوں گا اور اس بارے میں میں انتظار کروں گا کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نان نفقہ دینا چاہتا ہے کہ نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور میری فیملی کے بارے میں کیا معاملات کیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں اور جنت کی اخروی نعمتیں بھی پیش کی گئیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں نے جنت کی اخروی نعمتوں کو ترجیح دی اور دنیا کے خزانوں کو اور دنیا کی چابیوں کو چھوڑ دیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غربت اور فقر اختیار کیا ہوا تھا، یہ جو زندگی اختیار کی ہوئی تھی، یہ اختیاری تھی، یہ ان کے اوپر جبر نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتے تو نبی سلیمان جیسی زندگی بھی گزار سکتے تھے، جس طرح کی مرضی شان و شوکت کی زندگی بھی گزار لیتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ پھر جب 29 دن پورے ہو گئے تو آپ آئے تو امی عائشہ کے پاس آئے سب سے پہلے۔ تو امی عائشہ نے کہا 29ویں دن کے بعد آگے ہیں، مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عائشہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل کی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے عائشہ، جس معاملے میں ناراض تھا اس کے بارے میں وحی اتر آئی ہے، اور یہ آیات آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اگر آپ دنیا کی متاع اور دولت چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی دولت دی جائے گی کہ آپ کی ساری زندگی، آپ کی نسلیں اچھی طرح گزارا کر لیں گی، اور اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی زندگی چاہتی ہیں تو وہاں تو آپ کے لیے ایک اجر عظیم تیار کر دیا ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ تو امی عائشہ کو کہا یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے میری ازواج کے بارے میں، اور میں سب سے پہلے عائشہ تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ یہ آیت اختیار اس کو کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دنیا کی دولت بھی اپنے لیے اکٹھی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ تو امی عائشہ سے رسول اللہ نے یہ کہا کہ اپنے باپ سے مشورہ کر لو، اگر تو دنیا کی دولت چاہو گی آج کے بعد وہ بھی تقسیم میں تمہیں دے دیا کروں گا جو تمہارا حصہ بنتا ہوگا۔ تو امی عائشہ نے کہا میں اپنے باپ سے پوچھوں گی، میں اپنے باپ سے پوچھوں گی اس بارے میں۔ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، میں آخرت کو اختیار کرتی ہوں، لیکن اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں کسی اور بیوی کو یہ نہ کہنا کہ امی عائشہ نے یہ اختیار کیا، چاہے میری تقلید میں اور میری پیروی کرتے ہوئے سارے آپ کو چن لیں۔ لیکن امی عائشہ کو بھی یہ علم تھا۔ ویسے انہوں نے ایک سکناپے کے جذبے کے تحت یہ بات کہہ دی کہ شاید کوئی بیوی دنیا کی زندگی کو بھی چن لے گی، لیکن الحمدللہ ایک بیوی نے بھی اس آیت کو جو اختیار بیویوں کو دیا گیا تھا، کسی ایک نے بھی دنیا کی دولت کو نہیں چنا، بلکہ کیا کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو چنتی ہیں اور آخرت کی زندگی کو چنتی ہیں۔ یہ وہ آیت ہے، اختیار کا حق دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو۔ تو امی عائشہ وہ پہلی تھی کہ جنہوں نے اس حق کو اس کے اوپر سے دستبردار ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ کو معاشرے میں ایک گروہ ہر وقت ہردہ سرائی اور تان کرتے ہوئے یہ باتیں کردہ نظر آتا ہے، امی عائشہ نے اور حفصہ نے دنیا کی دولت مانگی تھی اور یہ تھا وہ تھا۔ امی عائشہ وہ پہلی ہیں جو اس حق سے دستبردار ہوئی تھی، اور نان نفقے کا مطالبہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جس طرح سیدہ فاطمہ انسانی فطرت کے تحت آئی تھی نا کہ مجھے بھی غلام دے دیا جائے، ہر بندے کو مل رہا تو مجھے ملنے میں کیا اعتراض ہے، سیم اسی طرح ازواج مطہرات نے بھی کہہ دیا مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلتا ہے، اگر ہمارے گھروں میں بھی جلنا شروع ہو جائے گا تو کون سے چمبے کی بات آئے گی۔ لیکن رسول ہاشمی کو اور ازواج مطہرات کو اللہ بھی اور رسول اللہ بھی ایک ایسی ٹریننگ سے گزارنا چاہتے تھے۔ یہ امت کے لیے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے خاص فضائل ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مسئلے خاص ہیں۔ یہ رسول اللہ کا گھر تھا جہاں پہ 3 دن فاقے چلتے تھے، جہاں پہ پورا مہینہ چولہا نہیں تھا جلتا۔ یہ مسلمانوں کے اوپر شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان باتوں کو اختیار کیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیدہ عائشہ کی سیرت میں واقعہ افق اور وفات کے حوالے سے، اور اسی طرح اور بھی زہد اور قناعت کے حوالے سے بڑے تفصیلی ابواب موجود ہیں۔ کوشش یہ تھی کہ آج ان ابواب کو سمیٹا جائے، لیکن ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے جمعے میں اس کو سمیٹ کے بات کو دوبارہ سیرت رسول کے اس گوشے کی طرف بڑھائیں گے کہ وہ کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی، وہ کون سی ایسی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 54 سال تک اپنی تلوار کو بے انعام نہیں کیا، اچانک تلوار کو بے انعام کر کے جنگوں والے نبی کے لقب کے ساتھ ہم کنار ہو گئے۔ انشاءاللہ سیرت کے یہ ابواب آئندہ آنے والے خطبات میں پڑھیں گے۔